نے خدا کا شکریہ ادا نہیں کیا ہے، اس نے تو اپنے نفس کی بھلائی کا کام اختیار کر لیا ہے۔ شکر خدا ہو گیا، انسان کی بھلائی کا سامان ہو گیا۔ خدا محتاج شکر بندگان نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے کہ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو شخص بھی خدا کے شکریہ کا انکار کرے تو خدا بے نیاز ہے، سب سے بے نیاز ہے، اور ایسا بے نیاز ہے کہ حمید لائق تعریف ہے بندوں کی تعریف نہ کرنے کے باوجود۔ تو پروردگار نے دونوں مرحلے مکمل کیے کہ شکر کا مقام کیا ہے اور کفر کا انجام کیا ہے۔ خدا کیا محتاج شکر ہے، یا انسان کو شکر کا سارا فائدہ خدا نے عطا کر دیا ہے؟ مگر حکمت کے ساتھ ساتھ بات آگے بڑھے گی۔ مرحلہ ہدایت الہی کا حضرت لقمان کی شخصیت کو ذرا سا اور کھول کے بیان کرتے کہ خدا جب کسی پر اپنی نوازشیں فرما دیتا ہے تو اسے اپنی بارگاہ سے حکمت عطا کرتا ہے، اور حکمت کا مطلب یہ ہربل یا طب کا علم نہیں ہے۔ حکمت کا مطلب کیا ہے؟ آئیے تلاش کرتے ہیں۔ الحکمت المعرفت، حکمت کا مطلب معرفت ہے۔ الحکمت الاسرار، حکمت کا مطلب راز اور خدا کے خاص پیغامات سے باخبر ہو جانا۔ اس کو میں آسان کرتا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف فرما ہے، بہت مشہور روایت پڑھ رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اتنا آسان یہ لفظ آپ کی خدمت میں پہنچا دوں کہ فرش عزا پہ آنے والا ہر ایک عزادار حکمت کے اس معنی کو سمجھ لے۔ ہم اور آپ بہت کچھ دیکھتے ہیں، غور کیجئے گا خدا نے کیسا بنایا ہے کائنات کو، سب دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے، زمین کو دیکھتے۔ آسمان اور زمین کے درمیان جو خدا نے بنایا، جاندار اور بے جان سب کو دیکھتے، جو اڑتے ہیں انہیں بھی دیکھتے، جو چلتے ہیں انہیں بھی دیکھتے، جو تیرتے ہیں انہیں بھی دیکھتے۔ لیکن کیا کبھی سوال پیدا ہوا؟ ابن عباس بیٹھے ہوئے، اور ابن عباس، رات کا وقت ہے، چراغ روشن ہے، مشاہدہ کرتے ہیں کہ موسم برسات ہے، تو برسات کے موسم میں اڑنے والی چھوٹی چھوٹی، ان کو آپ ٹڈیاں کہتے ہیں، وہ فضا میں چراغ کے آس پاس آ رہی ہیں۔ میں ذرا منظر کشی اس لیے کر رہا ہوں کہ سوال کرنے والا بے تکا سوال کرے تو کہیں اور نکل جاتا ہے، اور اگر واقعاً سوال کرے تو خود لوگوں میں علم پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سلام ہو ابن عباس پر، وہاں بیٹھ کر کوئی بے تکا سوال نہیں کیا مولا سے، چراغ کی روشنی میں دیکھا کہ پر چمک رہے، اب چمکتے ہوئے پروں پر حسین اور بہترین رنگ دکھائی دیتے۔ ابن عباس نے امام سے پوچھا، مولا یہ بتائیے یہ جو رنگ ہیں، ان رنگوں میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے، کوئی راز ہے، کوئی معرفت ہے، کوئی پیغام ہے، یا ویسے ہی پینٹنگ کر دی گئی ہے؟ آج کل ہم اور آپ بہت سارے انسانوں کے بنائے ہوئے مصنوعات کو بھی دیکھتے ہیں، اور ہر مصنوعات پر آپ کلر کا استعمال دیکھتے ہیں، اور کلر کا استعمال کس بنیاد پر ہے؟ کوئی نہ کوئی لاجک تو ہوتی ہو۔ یہ رنگ سیاہ کیوں ہے؟ جو آپ نے لباس پہنا محرم میں، یہ سیاہ لباس کیوں پہنا؟ یہ سوگ کی علامت ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، اگر فیشن میں ہو تو سب پہن لیتے ہیں، غم حسین میں ہو مومن کے سوا کوئی نہیں پہنتا۔ اگر فیشن میں آ جائے تو سب پہن لیتے ہیں، اور اگر محبت میں آ جائے تو سوائے عزادار کے کون پہن؟ اللہ پڑھے محمد و آل محمد۔
سب پہن لیتے، لیکن اگر بات غم حسین کی ہو تو کوئی پہننے پر تیار نہیں ہے۔ ارے آفس میں احتجاج ہو تو کالی پٹی باندھ دیتے، سفید لباس ہے اور پٹیاں کالی باندھے ہوئے، کیوں؟ کہ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا احتجاج جب بھی کبھی کسی ظلم کے خلاف ہوگا تو مظلوم علامت احتجاج میں سیاہ رنگ کا استعمال کرتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے خانہ کعبہ کا غلاف سیاہ کیوں ہے؟ خانہ کعبہ کربلا میں تو نہیں صلوات پڑھے محمد و آل محمد، تو مکے میں ہے۔ بھائی اگر آپ کہیں کہ کسی خاص مسلکی نقطۂ نگاہ سے اس کا کور، اس کا غلاف بلیک کر دیا گیا ہے، تو جب مسلکی نقطۂ نگاہ اگر ہو تو پھر تو اس لحاظ سے تو اس کو بلیک نہیں ہونا چاہیے تھا، وائٹ ہونا چاہیے تھا۔ بلیک کیوں ہے؟ کالا کیوں ہے؟ اور کب سے کالا ہے؟ اللہ اکبر! کبھی غور کیجئے رنگوں کا استعمال، میں کہیں اور نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو روکتا ہوں۔ خانہ کعبہ کا سیاہ پردہ شاید کسی کے سوگ میں ہے، شاید کہ انسان کو سمجھانے کے لیے کہ اگر آج کوئی سیاہ لباس میں نماز کو غلط سمجھے تو کہ کعبہ غلط ہو گیا، اور اگر سیاہ غلاف میں کعبہ کعبہ رہ سکتا ہے تو نمازی سیاہ لباس پہن کر نمازی رہ سکتا ہے۔ لیکن رنگ کی وجوہات تو ہونی چاہیے، رنگ چمک رہے ہیں۔ ابن عباس سوال امام کی خدمت میں کر رہے ہیں کہ مولا یہ بتائیے یہ رنگ کا مقصد کیا؟ امام نے جواب میں ارشاد فرمایا، ابن عباس پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس قرآن کا علم تو ہے، حضور قرآن یہ بتائیے یہ جو ٹڈی کے پر ہیں یہ مخلوق پروردگار ہے کہ نہیں ہے؟ سوال نمبر 1۔ جواب کیا ہے؟ بھئی اس کے پر کس نے بنائے ہیں؟ خدا نے بنائے۔ سوال نمبر 2، جب خدا نے بنائے تو کیا خدا کا کوئی کام حکمت سے خالی ہے؟ جواب جی نہیں۔ تو سوال نمبر 1 یہ پر مخلوق پروردگار، سوال نمبر 2 خدا کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان پروں کا رنگ بھی حکمت کے ساتھ ہے، خالی خوبصورتی کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولا سے، مولا حکمت تو بتا دیجئے۔ اب سوچئے اگر آج میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان کے پرچم میں جو رنگ استعمال کیے گئے ہیں ان رنگوں کی حکمت کیا ہے، تو آپ بتائیں گے نا سفید رنگ کس بات کی علامت ہے اور ہرا رنگ کس بات کی علامت ہے۔ لیکن کیوں بتائیں گے آپ؟ کہ اس لیے کہ آپ کو اس کا علم دیا گیا ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صل علی محمد۔ جب ابن عباس نے پوچھا کہ مولا سے کہ مولا وہ حکمت کیا ہے، آپ بتائیے مجھے، اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ صحابی بننا اور ہے اور حکیم بننا اور ہے۔ ابن عباس صاحب حکمت نہیں ہیں، حکمت نہیں ہے، معلم حکمت ضرور ہے۔ معلم حکمت وہ ہے جو نواسہ رسول ہے، جو خون بطول ہے، جو علی کا نور ہے، جو خدا کی طرف سے حجت ہے، وہی معلم حکمت ہے۔ حکمت کون بیان کر رہا ہے؟ امام۔ حکمت پوچھ کون رہا ہے؟ صحابی۔ امام نے ارشاد فرمایا، ابن عباس ٹڈی کے دونوں پر دایاں اور بایاں، رائٹ اور لیفٹ، دونوں ونگ جو ہیں ان پہ کلر کو سیم کیا گیا، مگر ان کے دونوں کلرز میں جو انڈر کوٹ کہیے، جو ہیڈنگ کہیے، سینٹنس موجود ہے، جملے موجود ہیں، وہ الگ الگ ہیں۔ اللہ اکبر! غور کیجئے گا،
کبھی جب حج پر جاتے ہیں تو ہم اپنے حجاج کو حج سے پہلے جب عرفات و مزدلفہ اور منا کی زیارت کراتے تو پہلے تو پتھروں کے نشان ہوتے تھے، پلرز بنے ہوئے کہ مزدلفہ یہاں شروع ہوا، منا یہاں شروع ہوا، یہاں ختم ہو گیا، اسٹارٹ پوائنٹ اور اینڈ پوائنٹ پر۔ اور اب ایسے بورڈز لگا دیے گئے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے جن میں عربی میں اور انگریزی میں تو لکھا ہوا ہے اس علاقے کا نام، اور بورڈز کے کلر کو بنایا علامت کے طور پر۔ یلو بورڈز علامت بنے عرفات کے میدان کی۔ خدا آپ سب کو نصیب کرے انشاءاللہ حج بیت اللہ الحرام۔ سننے کا مزہ اور ہے، کرنے کا مزہ اور۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عرفات کے میدان کے پہچان کے طور پر یلو کلر کا استعمال کیا گیا بورڈز کے حوالے سے کہ جو نہ پڑھ سکتا ہو وہ رنگ دیکھ کے پہچان لے۔ اور جب مزدلفہ کی بات آئی تو میرون کلر، منا گرین کلر، یہ ان کا اپنا اختیار ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ دونوں پر بالکل سیم ہے اور ہر پر پہ الگ عبارت موجود ہے۔ امام نے جب ارشاد فرمایا تو ابن عباس کی اور تشویق و ترغیب بڑھی، مولا بتائیے دائیں پہ کیا لکھا ہوا ہے اور بائیں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ امام مسکرائے فرمایا دایاں پر رائٹ ونگ اس چھوٹے سے حشرے کا، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ میں پروردگار رحیم ہوں، میں پروردگار مہربان ہوں، میں اسی چھوٹے سے حشرے کو دوسری مخلوق کی خوراک بنا دیتا ہوں۔ پازیٹیو سینٹینس، میں پروردگار رحیم ہوں، مہربان ہوں، میں اسی چھوٹے سے حشرے کو دوسری مخلوقات کے لیے خوراک بنا دیتا ہوں، کسی کا پیٹ بھرتا ہوں، کسی کے رزق کا سامان کرتا ہوں۔ مولا اس کے لیفٹ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بائیں پر کے اوپر امام فرماتے اس پہ لکھا میں پروردگار جبار ہوں، جب کسی مخلوق پر عذاب اتارنا چاہوں تو اسی حشرے کو عذاب کی علامت بنا دیتا ہوں۔ اب دیکھنے میں دونوں پر برابر تھے، میں سوچتا ہوں جو ٹڈی کے پروں کی عبادت نہ پڑھ سکے وہ امت کی ہدایت کیسے کریں گے؟ ہادی ہو تو ایسا ہو کہ عبادت خدا کی ہو، قاری صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔